أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. محترم خواتین و حضرات، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے 3 اجتماعات سے سنتھسس آف ایمان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج وہ موضوع انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا. سب سے پہلے ہم نے سورہ آل عمران کی آیات کے حوالے سے ایمان کے ایک پروسیس کا مطالعہ کیا کہ قرآن مجید ایمان کی دعوت کیسے دیتا ہے. آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں الباب والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ الباب والے کون سے ہیں. تو پھر ہمارے سامنے 2 پہلوؤں سے ہم نے اس کو اسٹڈی کیا. ایک تو الباب یعنی دل، اس پر مائکروسکوپ لگا کر ہم نے اس کا مائکروسکوپک مطالعہ کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، اور جب وہ صاف ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہدایت تک پہنچتے ہیں، اور جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیتے ہیں اور روح کی روشنی اندر ہی دب جاتی ہے، تو وہ اللہ کے پیغمبر کی روشنی کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اور پھر ساتھ ہی ہم نے قرآن مجید کے اور مقامات سے اس کی وضاحت دیکھی کہ نشانیاں کس کس کو نظر آتی ہیں. آنکھوں والوں کو نظر آتی ہیں، نابینوں کو نظر نہیں آتی. سننے والوں کو سنائی دیتی ہیں، بہروں کو سنائی نہیں دیتی. اور جو آنکھوں اور کانوں سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے غور و فکر کرتے ہیں وہ نتائج تک پہنچتے ہیں. یہی کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو انسان کا ایٹیچیوڈ ہے، یعنی سننے، دیکھنے اور غور و فکر کا تعلق انسان کے علم کے ساتھ ہے، لیکن شکر اور اسٹیڈ فاسٹنس یعنی استقامت کا الگ تعلق جو ہے وہ انسان کے کیریکٹر کے ساتھ ہے. شکر گزاری ایک ایٹیچیوڈ ہے. جو شکر گزار بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتا ہے، جو ناشکرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں بند کرتا ہے. پھر وہ لوگ کہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں، جو بات انہیں سمجھ میں آئے اس پر عمل کرتے ہیں، خواہ جتنا مرضی ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے، انہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور یہی سینسیبل لوگ ہوتے ہیں. پھر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے، شومی سنڈروم، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. آج انشاءاللہ اس پر مزید روشنی ہمارے سامنے آئے گی کہ عملی طور پر کیا ہوتا ہے. یعنی سننے والے، دیکھنے والے، استقامت والے، یہ سب اصطلاحات تھیں. سمجھدار لوگ اس کو سمجھیں گے، لیکن آج وہی مضمون جس طرح ہمارے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ سبجیکٹ، یہ مضمون بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا. قرآن مجید میں 30ویں پارے کی 3 صورتیں ہیں اکٹھی جو اس مضمون پر روشنی ڈالتی ہیں. سورۃ الشمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها
اور اس سے ایک سورت پہلے سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور اس کے ایک سورت بعد سورۃ اللیل. یہ تینوں صورتیں جو روشنی ڈالتی ہیں اس مضمون پر وہ شاید قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ہے. تو ہم سورۃ اللیل کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. رات کی قسم جب وہ چھا جائے، یعنی رات کا اندھیرا چھا جائے، وہ دن کو پوری طرح کور کر لے. والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. یعنی رات اور دن ایک دوسرے کا کنٹراسٹ ہیں. اس کے بعد فرمایا اور جو اللہ نے پیدا کیا مرد اور عورت کو، وما خلق الذکر والانثی، یہ پھر کنٹراسٹ ہے. مرد اور عورت ایک ہی پروسیس سے بنتے ہیں لیکن انٹائرلی ڈفرنٹ وجود ہیں. یعنی اگر اس کو آپ کروموسومز کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں کہ عورت کے تمام سیلز میں تمام کے تمام کروموسومز ایکس ایکس ہوتے ہیں، جبکہ مرد کے ہر سیل میں ایک وائی کروموسوم ہوتا ہے. اور اسی کی بنیاد پر ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کی ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے. ان کی نیچر مختلف ہے، ان کی کیمسٹری مختلف ہے، بایو کیمسٹری مختلف ہے، سائیکالوجی مختلف ہے، بیہیویئر مختلف ہے، جذباتیت مختلف ہے، ریسپانس مختلف ہے. تو یہ ان کی خاص بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی بھی قسم کھائی ہے کہ وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں ڈائیورس ہیں، مختلف ہیں. اس کے بعد پہلی قسم کے جو لوگ ہیں ان کے 3 اوصاف کا تذکرہ ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، آتا یوتی باب افعال سے ہے دینا، عطا کرنا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اپنا مال دیا، یعنی مخیر ہے، خیر کے کاموں میں اپنا مال صرف کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو. واتقى، اور بچ بچ کے چلتا ہے. وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کو مان لیتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچا قرار دیتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا تو میں نے پاکستان ٹائم اخبار ہوتا تھا اس وقت، اس میں ایک کالم ہوتا تھا ان اینڈ اراؤنڈ لاہور. تو میں نے صبح اخبار میں دیکھا کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد اونچی مسجد بھاٹی دروازے میں حضرت ابوبکر کی سیرت پر ایک جلسہ ہوگا جس میں ڈاکٹر اسرار احمد خطاب فرمائیں گے. تو بھاٹی ہمارے ہاسٹل سے زیادہ دور نہیں تھی، تو میں عشاء پڑھ کے چلا گیا. ابھی ڈاکٹر صاحب تو تشریف نہیں لائے تھے لیکن جلسہ شروع ہو چکا تھا، اور پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ گاڑی لینے گئی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کو، ابھی تشریف لے آئیں گے. لیٹ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے، اور مجھے یاد ہے کہ رات 12 بجے اسٹیٹ سیکریٹری نے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کو دعوت خطاب دی، اور 1:20 پر ڈاکٹر صاحب کا خطاب ختم ہوا. تو ڈاکٹر صاحب نے مقام صدیقیت بیان کیا اس صورت کے حوالے سے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابوبکر صدیق کیوں کہلاتے ہیں، مقام صدیقیت کیا ہے. تو جس خوبصورتی سے موصوف نے اس کو بیان کیا، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مجھے اس سے پہلے سورۃ اللیل کا کوئی تعارف نہیں تھا. سورۃ الضحیٰ تو بچپن سے یاد تھی لیکن سورۃ اللیل کا کوئی تعارف نہیں تھا.
لیکن تقریباً آدھی صورت ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے دوران مجھے یاد ہو گئی، اس خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بیان کیا۔ 3 اوصاف جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں، نمبر 1 سخاوت، فَأَمَّا مَنْ آتا، جو بھی سخاوت سے کام لیتا ہے، یعنی اپنا مال غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، چیریٹی کے کام کرتا ہے سادہ لفظوں میں، واتقا، اور بچ بچ کے چلتا ہے۔ یہ ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے، بچ بچ کے چلنا۔ ایک ہے بے پرواہی کا ایٹیچیوڈ، کہ یہ غور ہی نہ کرنا کہ کیا مجھے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جو جی میں آیا کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ استغنا ہے، جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ بچ بچ کے چلنا، پھونک پھونک کے چلنا، ڈر ڈر کے چلنا۔ تقویٰ کے 2 مفہوم آپ کو ملتے ہیں، جو پرانے اردو تراجم ہیں ان میں تقویٰ کا ترجمہ ملتا ہے خوف خدا، اور جو جدید تراجم ہیں ان میں آپ کو تقویٰ کا ترجمہ ملتا ہے بچنا۔ یہ ایک تصور ہے، جدید تصور، کہ اگر اویئرنس پیدا کر دی جائے، علم عام ہو جائے تو برائی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی ایزمپشن ہے، اویئرنس پیدا کرنے سے برائی ختم نہیں ہوتی، خوف سے ختم ہوتی ہے۔ ہر سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور منہ کے کینسر کی بڑی بھیانک تصویر جو ہے وہ اس پہ ہوتی ہے، لیکن آج تک کوئی اسموکر میں نے ایسا نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا یقیناً، کہ جس نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور پڑھا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے وزارت صحت، اور اس نے بن میں پھینک دیا۔ کبھی نہیں پھینکتا۔ ہاں، جب لا انفورسمنٹ ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ سگریٹ نوشی بھی چھوڑتا ہے، اور جہاں سختی ہوگی تو وہاں ڈرنکنگ بھی چھوڑے گا، شراب پینا بھی چھوڑے گا۔ لیکن مجرد یہ بتانے سے کہ سگریٹ نوشی اور شراب نوشی صحت کے لیے مضر ہیں، کوئی نہ سگریٹ نوشی چھوڑتا ہے نہ شراب چھوڑتا ہے۔ تو 3 اوصاف کا یہاں پر تذکرہ ہے، فاما من اعطا واتقا، جس نے سخاوت سے کام لیا، اپنا مال دیا اور بچ بچ کے چلا، وصدق بالحسنی، اور اچھی بات کو سچا جانا، اس کی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسری، ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے، اسے ہم جنت کے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھا آسانی تک پہنچ جائے، جنت تک پہنچ جائے۔ اب اس کی تصویر اگر آپ نے آنکھوں سے دیکھنی ہو تو وہ حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ کی تصویر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت ابوبکر کون ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں، اور مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ولگر حرکت منسوب نہیں ہے، ایسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی کوئی ولگر حرکت منسوب نہیں ہے، کبھی بدکاری نہیں کی۔ اور چیریٹی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے آقا نے تشدد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابوبکر بلال کو خرید کے آزاد کر دو۔ حضرت ابوبکر نے پیغام بھیجا امیہ بن خلف کو، اور منہ مانگے دام دے کر حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر وہ اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کے لے آئے اور سب کچھ لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یہ ان کا عطا ہے۔ ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ تشریف آوری پر، مسجد نبوی کی جگہ خریدنے پر، اور کون سا موقع ہے کہ جہاں حضرت ابوبکر پیچھے رہے ہیں عطا میں، اپنا مال خرچ کرنے میں۔ اور پھر نیکی، بچ بچ کے چلنا، راست بازی، اس کا بھی پیکر ہے۔
لیکن ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے کہ دو اشخاص ایک ہی علاقے میں پیدا ہوئے ہوں، انہیں اکٹھے اسکول میں پڑھا ہو، ہائی اسکول کیا ہو، اور پھر یونیورسٹی میں پڑھے ہوں، ڈگری حاصل کی ہو، ایک ہی محکمے میں ملازم ہوئے ہوں، پہلی دو پروموشن بھی اکٹھی ہو گئی ہوں، اب جب ڈائریکٹر بننے کا وقت آئے تو ان میں سے ایک پروموٹ ہو کر ڈائریکٹر بن جائے تو اس کو ٹف ٹائم کون دیتا ہے، اس کو ڈائریکٹر ماننے سے انکار کون کرتا ہے؟ اس کا وہی دوست۔ یہاں الٹ معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے اور دیانتدار تھے اور حضرت ابوبکر بھی سچے اور دیانتدار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متقی اور پرہیزگار تھے اول روز سے، اور حضرت ابوبکر بھی متقی اور پرہیزگار تھے، اور دونوں دوست تھے۔ لیکن سلام حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے جب حق سامنے آ گیا تو انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سامنے میں نے دعوت پیش کی ہو اور اس نے کچھ توقف نہ کیا ہو سوائے ابو بکر کے، کہ ادھر میں نے اس کے سامنے دعوت پیش کی اور جھٹ اس نے قبول کر لیا۔ تو یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آئیے حضرت خدیجہ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود چاہ کر پروپوز کیا ہے، بڑی خاص بات ہے۔ اور ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان گھر میں تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا، ایک قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لوگوں کے پاس پہننے کو مناسب کپڑے بھی نہیں تھے، میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی اگر کچھ دولت ہوتی تو میں ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ کو اس روز سٹرائک ہوا، وہ اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے تو اپنا گھر سب کچھ کھول دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، گویا دے ہی دیا تھا۔ ان کو اس دن سٹرائک ہوا کہ میرے شوہر تو دیانتدار آدمی ہیں اور وہ میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، لہذا انہوں نے مکے کے سرداروں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ کیوں دیا؟ چیریٹی کے لیے دیا۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر بنائی ہے، جیسے مرد کی نیچر بنائی ہے، کوئی اپنے دوست کو حاکم نہیں مانتا، اپنے دوست کو باس نہیں مانتا، اس کو اپنا دوست جو ہے وہ کبھی بھی کوئی پائس آدمی معلوم نہیں ہوتا، اور اس میں حقائق بھی ہوتے ہیں۔ میں اور آپ کتنے بھی نیک ہو جائیں، بہرحال ہم میں خامیاں کوتاہیاں، جو ہمارے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی ہماری خامیوں سے واقف ہوتا ہے، لہذا کبھی بھی ہمیں وہ پنجابی کا محاورہ ہے، گھر دا پیر ہولا ہوتا ہے، تو گھر کا پیر جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ تو اسی طرح یعنی سب سے آخری جو کسی کی ولایت، کسی کی عظمت کو مانے گی وہ اس کی بیوی ہوگی۔ اور ایک اور فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ عورت جہیز کے 4 برتن زیادہ لے کے آئے، مالدار ہو، تو اس کا نخرہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو کیا ہے، چند برتن نہیں آئے، اپنا سب کچھ لٹا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے باوجود شی از دا فرسٹ ون، میں پہلی خاتون نہیں کہتا، دا فرسٹ ون کہتا ہوں، فرسٹ پرسن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے وہ حضرت خدیجہ ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی جب آپ غار حرا سے آئے ہیں تو بھی آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر اپنے چچیرے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول نامزد کیا ہے، تو ان کو کوئی دیر نہیں لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے میں۔ تو پھر انعام کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو پھر ہم ایسے شخص کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیتے ہیں
آسان بنا دیں گے، اس کو جنت کے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے کہ جلدی سے جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے برعکس پھر اگلا کردار ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس کسی نے بخل سے کام لیا، کنجوسی دکھائی، مال کو سنبھال کے اپنے پاس رکھا، کسی دوسرے کو نہیں دیا، چیریٹی نہیں کی، صدقہ و خیرات نہیں کیا، لوگوں کی مدد نہیں کی۔ اور جہاں پہلے کا فرمایا تھا اتقا، وہ بچ کے چلا، اس کا کریکٹر کیا بتایا؟ واستغنا، اور بے پرواہی سے چلا، کوئی پرواہ نہیں، اچھا کام کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی دیکھا ہی نہیں، تکلیف ہی گوارا نہیں کی کہ میں اپنے اعمال کا جائزہ لوں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ اور ان سب سے اوپر وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جب اچھی بات باہر سے آئی، یعنی اندر تو اچھائی نہیں تھی، کھانا خالی تھا، لیکن باہر سے اچھی بات سامنے آئی تو اس کو بھی جھٹلا دیا، اس کو جھوٹا قرار دے دیا، اس کو نہیں مانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدترین لیول ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم ایسے شخص کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے، اس کو جہنم کے موٹر وے پہ چڑھائیں گے تاکہ جلدی سے وہ جہنم میں پہنچ جائے اور مشکل میں گرفتار ہو جائے۔ اس کیریکٹر کو سمجھنے کے لیے بھی ہم اگر ابو لہب کے کیریکٹر کو سامنے رکھیں گے تو بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ کون تھا ابو لہب؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا ہے، سگا تایا، آپ کے والد عبداللہ کا بڑا بھائی، سگا تایا۔ لیکن کیریکٹر کیا تھا؟ بنو ہاشم کعبے کے متولی تھے، اور یہ شخص جو تھا یہ مالی اعتبار سے بھی کنجوس تھا اور اخلاقی اعتبار سے بھی کنجوس تھا۔ دیکھیے ابو جہل نے غزوہ بدر میں جا کر گردن کٹوائی ہے، امیہ بن خلف نے گردن کٹائی ہے، عتبہ بن ربیعہ سب سے پہلے میدان میں آیا ہے، لیکن ابو لہب جان کا بھی کنجوس تھا اور مال کا بھی کنجوس تھا، یہ خود نہیں گیا، اس نے کرائے کے 2 فوجی بھیجے، 2 سپاہی بھیجے کہ یہ میری طرف سے لڑیں گے، یعنی جان بھی عزیز تھی اور کنجوس بھی تھا مالی اعتبار سے، واستغنا، اور بے پرواہ تھا، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں چور مشہور تھا، کیونکہ بنو ہاشم کے پاس کعبے کی تولیت تھی، سونے کا ایک ہرن چڑھاوے کے طور پر آیا تھا کعبے کے نظر کے طور پر، اور اس نے وہ چرایا تھا اور لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ چور ہے، تو بخل بھی تھا اور کیریکٹر بھی کوئی نہیں تھا، چور بھی تھا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، قبائلی معاشرہ تھا، اور قبائلی معاشرے میں اپنے قبیلے کا بندہ، اپنے خاندان کا بندہ اپنا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کے جو دیہاتی علاقے ہیں یا ٹرائبل علاقے ہیں، یہی معاملہ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور باقی دنیا میں بھی ہوگا، لیکن میں تو پاکستان کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ شہری علاقوں میں عام طور پر انسان کا کوئی تعارف نہیں ہوتا، کوئی شخص آپ کے برابر والا مکان خرید کر اس پر بورڈ لگا لے حاجی فلاں اور 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دے تو آپ سمجھیں گے کہ بہت نیک آدمی ہے، بڑا باکردار آدمی ہے، وہ اس پر اپنے بورڈ پر سید بھی لکھ لے، ہاشمی بھی لکھ لے، تو آپ مانیں گے کہ وہ سید ہے، ہم اس کو شاہ جی کہیں گے۔ لیکن دیہاتوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ہر شخص کی آئیڈینٹی اس کے خاندان کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور کوئی XYZ گزر رہا ہو اور پوچھیں کہ یہ کون ہے، وہ آپ کو اس کا نام بعد میں بتائے گا، یہ پہلے بتائے گا کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ جٹاں دا ہے، یہ رائیوں کا ہے، جٹوں کا ہے، راجپوتوں کا ہے، وغیرہ وغیرہ، شیخوں کا ہے،
یہ آپ کو پہلے بتائے گا. اور آپ کسی شہری تھانے میں جائیں تو وہ خالی پڑا ہوا ہوگا. جب آپ کسی دیہاتی تھانے میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ہمیشہ ٹھٹ کے ٹھٹ ملیں گے. ایک ملزم کو پکڑ کے لائے ہیں تو 50-60 آدمی 100 آدمی اس کے پیچھے ساتھ آیا ہے. یہ کون ہے؟ اگر راجپوتوں کے کسی لڑکے نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو سارے راجپوت اس کے پیچھے آئیں گے. اور اگر ارائیوں یا جاٹوں کے کسی لڑکے نے کسی آدمی نے کوئی غلط حرکت کی ہے جس کی وجہ سے پولیس کو پکڑ کے لائی ہے تو سارے ارائیں اور جاٹ اس کے پیچھے ہوں گے. اپنے کو اون کیا جاتا ہے خواہ وہ جوک بھی ہو. یہاں کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے سگے بھتیجے تھے، عبداللہ کے بیٹے. لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن ایسا بدبخت تھا، بخیل بھی تھا، بے پرواہ بھی تھا، بد چلن بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سب سے بہترین کو جھوٹا قرار دینے والا بھی تھا. تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو فرمایا ہم ایسے کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے. بدقسمت ترین انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی مخالفین، ابو جہل کا 1 سے زائد مرتبہ ذکر ہے قرآن مجید میں بغیر نام لیے. نضر بن حارث کا ذکر ہے، ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، لیکن نام نہیں لیا گیا. لیکن یہ ایسا بدبخت ہے ابو لہب، وہ بدقسمت ترین مخالف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو قرآن مجید میں بائی نیم کنڈیم کیا گیا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا ہے، سگا چچا ہے. قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور اس پر پھٹکار ہوتی رہے گی. تو یہ ہے ابو لہب. اب 2 کیریکٹر اگر ہم اور سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہدایت کا قانون پوری طرح ہماری سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ایک ہے ابو جہل. ابو جہل کون ہے؟ یہ مکے کا ایک ویل ریپیوٹڈ آدمی ہے. یعنی ابو لہب کے مقابلے میں ابو لہب بخیل بھی ہے اور بد چلن بھی ہے، بد کردار بھی ہے. لیکن ابو جہل، اس کا نام عمرو بن ہشام تھا، اور ابو جہل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب دیا تھا کہ جہالت کا باپ. یہ ایک ویل ریپیوٹڈ آدمی تھا جس کا پتہ چلتا ہے اس واقعے سے بھی کہ جب کسی نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں. تو پوچھنے والے نے کہا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ پبلک میں اور ہوتے ہیں لیکن ان پرائیویٹ اور ہوتے ہیں. اب ان پرائیویٹ چونکہ تنہائی میں پوچھا تو نے کہا کہ نہیں جھوٹے تو نہیں ہیں. تو پوچھنے والے نے کہا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ہمیشہ سے ایک کمپٹیشن رہا ہے، ایک مسابقت رہی ہے، ایک مقابلہ رہا ہے. انہوں نے حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے پلائے، انہیں کھانے کھلائے تو ہم نے بڑھ کے کھلائے، انہیں خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے خیمے لگائے. یعنی وہی چیریٹی ورک. اور وہ کوئی بد کردار آدمی کی حیثیت سے نہیں جانا چاہتا تھا مکہ مکرمہ میں، تو اعطا بھی تھا، اتقا بھی تھا. تو اس نے کہا کہ اب اگر ہم محمد کو مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی جیسے کوئی شخص کہے کہ وہ آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن چونکہ ہم راجپوت ہیں اور وہ جاٹ ہے، یا ہم جاٹ ہیں اور وہ رائی ہیں، ہم رائی ہیں وہ شیخ ہے،
ہم اس کو نہیں مان سکتے، اس طرح تو ہم ان کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے. اور یہاں کاسٹ سسٹم زیادہ ہوتا ہے، بالکل یہی بات آپ کو سننے کو ملتی ہے. تو یوں سمجھیے کہ ابو جہل 2 سٹیپ حضرت ابوبکر کے ساتھ آیا اور پھر کانٹا بدل کر وہ ابو لہب کے ساتھ جا کے مل گیا. تو پھر انجام اس کا ابو لہب کے ساتھ ہوا، اس لیے کہ all is well that ends well، جس کا انجام اچھا ہو وہی کامیاب ہوتا ہے. چوتھا کیریکٹر کی جو سمجھنا ضروری ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. حضرت عمر کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی ویل ریپیوٹیڈ، کوئی نیک شہرت کے مالک آدمی نہیں ہے. نیکوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ان کی چیریٹی کو مشہور و معروف ہے کہ بڑے خدا ترس تھے اور بڑے، بلکہ ایک خاص کلاس ہوتی ہے ایک معاشرے میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے طاقتور کہ جب قوم کسی مشکل میں پھنس جائے تو یہ طاقت کے بل بولتے پر نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی بہو بیٹی اغوا ہو جائے تو شرفاء تو گھروں میں چھپ جاتے ہیں، اور پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر اس کو ریکور کر کے لاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے کہ جن کے سامنے کبھی مکے کا کوئی جوان بھی نہیں بولا تھا. ایک دفعہ یعنی 5-6 سال ہو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے، اور کبھی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اچانک ایک دفعہ خیال آیا کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ باپ بیٹے کو لڑا دیا محمد نے، بھائی بھائی کو لڑا دیا محمد نے، شوہر بیوی کو لڑا دیا محمد نے، تو آج میں یہ کام تمام کر رہا ہوں. اور تلوار ہاتھ میں لی اور اپنے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے معاذ اللہ گھر سے نکل پڑے. راستے میں ایک صحابی نعیم جن کا نام تھا وہ ملے. انہیں پوچھا کدھر، خیریت تو ہے؟ ننگی تلوار پکڑی ہے تم نے ہاتھ میں. انہوں نے کہا جی میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. تو بڑی ذہانت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی محمد کا کام تو بعد میں تمام کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو فکر کرو. تو حضرت عمر نے حیران ہو کر کیوں، میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ان پر ایمان لا چکے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. خبر لینی ہے تو پہلے ان کی خبر لو. تو اسی ننگی تلوار کے ساتھ حضرت عمر سیدھے حضرت سعید ابن زید کے گھر پہنچے، اور اس وقت سورۃ طٰہٰ کی آیات تازہ نازل ہوئی تھی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیات لے کر آئے تھے اور انہیں پڑھا رہے تھے. آواز باہر آ رہی تھی تو باہر سے ہی للکارا حضرت عمر نے. ان کو پتہ چلا کوئی بھائی کو خبر ہو گئی. انہوں نے کسی طرح حضرت خباب کو تو چھپایا اور دروازہ کھولا، اور حضرت عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور حضرت سعید ابن زید کو مارنا شروع کر دیا. عمر وہ شخص تھا رضی اللہ عنہ کہ جس کے سامنے مکے کا کوئی جوان بھی کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. اتنا رعب تھا ان کا. لیکن ہوا کیا کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا بیچ میں آئیں اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے. تو حضرت عمر نے 1-2 ان کو بھی کھڑکا دی. اب وہ معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ تھا. ایک طرف عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی کوئی مرد جو تھا وہ عورت کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا تھا، مردانگی کے خلاف سمجھتا تھا، مین ہوڈ کے خلاف تھا کہ عورتوں سے لڑے. اس نیلے پہ دیلا مار دیا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے. کہا کہ عمر جو مرضی کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ جو جملہ تھا حضرت فاطمہ کا، اس نے ٹارپیڈو کا کام کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر جو خول چڑھا ہوا تھا، چودراہٹ کا، بہادری کا، اس میں سوراخ ہو گیا اور اندر سے اصلی عمر برآمد ہو گیا.
اور انہوں نے بہن سے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ پڑھ کیا رہے تھے تم لوگ؟ تو حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ تیر نشانے پہ لگ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، آپ پہلے غسل کریں پھر ہم آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید دیں گے، یعنی وہ آیات آپ کے سامنے رکھیں گے. حضرت عمر نے جھٹ غسل فرما لیا اور آئے کہ ہاں پڑھاؤ. تو جب ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات رکھی گئیں، پڑھائی گئیں، سنائی گئیں انہیں، ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ کلام اللہ کا ہے. تو پھر اٹ ٹک نو ٹائم، پھر یہ نہیں سوچا. اصل میں ذہن میں رکھیے گا کہ ہر شخص کی گالی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. کوئی انٹلیکچوئل اس کو آپ نان سینس کہیں گے کہ اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، اور ایسا شخص حضرت عمر جیسا پہلوان، اس کو آپ بزدل کہیں گے تو اس کے تن بدن میں آگ لگے گی. حضرت عمر کو خوب پتا تھا کہ اگر میں محمد کو قتل کیے بغیر جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، تو لوگ مجھے بھیڑ کہیں گے، بکری کہیں گے، بزدل کہیں گے. لیکن انہیں اس کی پرواہ نہیں کی. حق سامنے آ گیا تو فوراً اس کو قبول کر لیا. تو اس ڈائیگرام میں دیکھیے گا کہ ٹو سٹارٹ ود حضرت عمر حضرت ابوبکر کی طرح آتان بھی کرنے والے نہ تھے اور اتقا کرنے والے بھی نہ تھے، بلکہ کیا تھے؟ اما من بخل واستغنى. لیکن جب حق سامنے آ گیا تو کانٹا بدلا انہوں نے اور حق کو تسلیم کر لیا. وصدق بالحسنى، سب سے اچھی بات کو سچا قرار دے دیا، اس کی تصدیق کر دی. پھر انجام کس کے ساتھ ہوا؟ وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ ہوا. اور پوری مسلم امہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ 5 سال بعد ایمان لائے ہیں، لیکن سب کو اوورٹیک کیا انہوں نے سوائے حضرت ابوبکر کے، اور وہ خلیفہ ثانی بنے عالم اسلام کے. تو یہ ہے وہ یعنی قانون ہدایت کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کسے نصیب کرتا ہے؟ جو صدقات و خیرات کرتا ہے اور بچ بچ کے چلتا ہے اپنی زندگی میں. جب اس کے سامنے خیر آتا ہے، جب اس کے سامنے سچائی آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اگر باعث نہ ہو، اگر وہ پریجوڈس نہ ہو، تعصب اس میں نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حق بات کو تسلیم کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور جب حق بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر وہ بخیل ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں وہ محتاط نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کر اچھی بات باہر سے آئے تو اس کو بھی جھٹلا دیتا ہے، تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مشکل میں پھنساتا ہے. جو باٹم لائن ہے وہ کیا ہے؟ اس میں آگے جا کے فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ ہم اس کے لیے برائی میں پھنسنا آسان بنا دیں گے، اور جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدی، ہمارے ہی ذمے ہے راستہ دکھانا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی ذمے ہے آخرت بھی، ہماری ہی ہے آخرت بھی اور ہماری ہی ہے دنیا بھی، یعنی سارا کنٹرول ہمارا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو لوگوں میں نے تمہیں ایک دہکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. لا یصلىٰ الا الاشقى، اس میں نہیں گرے گا مگر وہ کہ جو انتہائی بدبخت ہے. الذی کذب وتولیٰ، وہ کہ جو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے ہدایت سے. جسے ہدایت نہیں چاہیے اللہ بھی کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ. جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھاتا ہے. حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمے میں پہنچ گئے. لیکن بدبخت ابو لہب سگا تایا ہو کر ہدایت سے معروم رہا. کیوں؟ کذب بالحسنی، کہ اس نے اپنے سگے بھتیجے کو بھی جھٹلا ڈالا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر اس صورت کے آخر میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، البتہ جو سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ بچ بچ کر چلنے والا ہے، وہ اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا. یہ کون ہے؟
فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، پھر ذکر کیا عطا کا، وہ کہ جو اپنا مال دیتا ہے یتزکا، اپنا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے۔ تزکیہ نفس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اعطاء مال ہے، مال دوسروں کو دینا۔ عام طور پر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی تو چاہتا ہے کہ ہم بھی نیک بن جائیں، لیکن جو غالب نے کہا تھا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اب طبیعت کیسے آئے؟ آپ صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ یہ بڑا مجرب نسخہ ہے، کر کے دیکھیں، اور خاص طور پر اس کو دیں جس کو دینے کو جینا چاہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں سائل کو حقدار قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے خیال میں سائل حقدار نہیں ہے، صرف ہیو ناٹ حقدار ہے۔ تو جینا چاہے، لیکن اللہ کا ایک ہے میرا فیصلہ، میرے خیال کے مطابق مانگنے والا حقدار نہیں ہے، اگر وہ پور نہ ہو، تنگ دست نہ ہو۔ ہم نے اس کے بے شمار ٹائٹل رکھے ہوئے ہیں، یہ پروفیشنل ہیں اور منگتے ہیں اور یہ مشٹنڈے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہوتا ہے، مانگنے والے کا بھی اور ہیو ناٹ کا بھی۔ تو میرا جی نہیں چاہتا اس کو دینے کو، لیکن اللہ کا فیصلہ، میں اس کو دوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ کھولے گا۔ اب یہ ایک ایسا موضوع میری زبان پر آ گیا ہے جس پر آپ کو بہت تشویش ہوگی، میں بتا دوں۔ دیکھیے قیامت کے دن میں مغفرت کا سوال کروں گا اللہ تعالیٰ سے، جبکہ میں نے بے شمار گناہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے کہہ دے جاؤ دفع ہو جاؤ، یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی فورگیون، بخشش تمہارا حق نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ اگر میں نے جرم کیا ہے تو مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن میں مغفرت کیوں مانگ رہا ہوں؟ اللہ سے بخشش کیوں مانگ رہا ہوں؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارا امتحان لیتا ہے کہ سائل کو بڑے واضح الفاظ میں 2 دفعہ کہا کہ سائل کا حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے تمہارے مال میں۔ ہمیں اچھا نہ لگے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھولے گا۔ اسی طرح یعنی اور غرباء میں سے، یعنی انسان کو بہت ساری ریزرویشنز ہوتی ہیں، ایک غریب آدمی ہے لیکن مجھے کوئی ریزرویشن ہے اس سے، لہذا میں اس کو نہیں دینا چاہتا۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب میں اس کو دوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ کھولے گا۔ تو الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے مال دیتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، کہ اس کے ذمے کو قرض ہے کہ جو وہ لوٹا رہا ہے، نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ بھی اسے راضی کر دے گا۔ اور پھر یہ مضمون جو ہے پوری اس پر ایک سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی گئی ہے، یعنی سورۃ الشمس کے بعد تھی سورۃ اللیل، اس سے پہلے ہے سورۃ البلد، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن نقدر علیہ احد۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں اس پر قدرت حاصل نہیں ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، اور بڑے ٹھاٹ سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ضائع کیا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے ایسا کون ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ضائع کیا؟ عام ہے، یہ ڈیکوریشن پیس میں نے 1000 پاؤنڈ میں خریدا تھا، ڈیکوریشن پیس جس سے 20 بھوکوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، جس میں درجنوں کا بھلا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس پر خوش ہو رہا ہے کہ یہ ڈیکوریشن پیس میں نے 1000 پاؤنڈ میں خریدا تھا۔ 1000 پاؤنڈ کا مطلب سمجھتے ہیں 2 لاکھ روپے میں صرف ڈیکوریشن پیس۔ وہ ایک صاحب نے ایک ویٹرینرین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے مہنگا کتا جو پاکستان میں امپورٹ ہوا تھا وہ 4.25 کروڑ کا تھا۔ وہ کسی کام کا کتا نہیں تھا، بس اس نے دنیا کی ریس جیتی ہوئی تھی تو صرف دکھانے کے لیے کہ یہ کتا میں اتنے میں لے کے آیا تھا۔ یہ ہیں وہ امیروں کے گلشرے کہ اپنی جو مال ضائع کرنے پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین،
کیا ہم نے اس کے 2 آنکھیں عطا نہیں کی تھی اور 2 ہونٹ اور 1 زبان عطا نہیں کی تھی اور اس کو 2 بھاروں کی طرف رہنمائی نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی خوراک جو ہے اس کی ماں کے چھاتیوں میں رکھی ہے، کون دکھاتا ہے اس کو راستہ؟ کون بتاتا ہے کہ یہاں اس کی خوراک ہے؟ کون اس کو سکھاتا ہے کہ اس نے اس طرح ہونٹوں سے اور زبان کی مدد سے اس کو چوسنا ہے تو اس کو خوراک ملے گی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں۔ لیکن فرمایا فلقتھا ما العقبہ، لیکن انسان گھاٹی عبور نہ کر پایا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، گردن کا چھڑانا، کسی غلام کو آزاد کرنا، یا کسی مقروض کو لمسم ادا کر دینا کہ اس کی گردن قرض سے نکل آئے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، عام دنوں میں نہیں، قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا، کس کو؟ یتیما ذا مقربہ، قرابت دار یتیم کو۔ کسی یتیم خانے میں جا کر کھانا نہیں کھلایا جہاں خبر بھی ہوگی پوری دنیا کو کہ فلاں صاحب نے اتنے لاکھ روپے عطیہ دیا ہے، یہ بلڈنگ فلاں صاحب نے تعمیر کرائی تھی، خاندان کے اندر ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یتیمن ذا مقربہ، قرابت دار یتیم کو، او مسکینن ذا متربہ، یا راہ نشین مسکین کو۔ اس کے بعد فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ یہ کام کرنے کے بعد پھر وہ ہو جاتا شامل ان لوگوں میں الذین آمنوا جو ایمان لاتے ہیں۔ تو پکچر یوں نظر آتی ہے کہ جیسے اس گھاٹی کے پار ایمان پڑا ہوا ہے، اور جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، او کما قال، کہ جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ کہ جو یہ دل کی نرمی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے گا، اور جو کٹھور دل ہے، سخت دل ہے، اس کا دل کسی کو مصیبت میں دیکھ کے بھر نہیں آتا، تو ہی از گڈ فار نتھنگ، وہ کسی کام کا نہیں ہے، اور ایمان سے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اب 10 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو اس پر ہم رمضان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے گا، رمضان مبارک کی وجہ سے 1 گھنٹہ ہم اور ارلی چلے جائیں گے تاکہ پاکستان میں ہم افطاری سے پہلے فارغ ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو آئندہ جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ UK ٹائم کے مطابق دن کے 12 بجے ہوگا، اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق سپہر کے 4 بجے ہوگا انشاءاللہ۔ تو رمضان کا مہینہ بڑا خاص مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ اصل میں ہے کیا؟ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، اور نہ ہی کوئی اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی جن سے تعلق قائم کرنا، اس کا نام ہے روزہ یا امساک، روکے رکھنا۔ مولانا اصلاحی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے جو عربی زبان رائج تھی اس میں صوم ایک گھوڑوں کی ٹریننگ کو کہتے تھے، اس لیے کہ گھوڑا اور اونٹ یہ دونوں سواریاں ہیں۔ گھوڑا سبک رفتار تیز رفتار ہے، اونٹ سست رفتار ہے، لیکن اونٹ بہت کارآمد ہے اس لحاظ سے کہ وہ 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے آپ کو سروس دے سکتا ہے، آپ کو خدمت دے سکتا ہے، گھوڑا نہیں دے سکتا۔ گھوڑا بڑا نازک جانور ہے، اپنے وقت پر چارہ مانگتا ہے، اپنے وقت پر چوکر مانگتا ہے، ایون وہ خارش کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کا جو خادم ہے وہ ایک میٹل کے پیس کے ساتھ اس کے جسم پر خارش کر رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے نخرے ہیں گھوڑے کے۔ لیکن جنگ کے لیے گھوڑا مفید ہے۔ اب عرب کیا کرتے تھے؟ گھوڑے کی اس کمی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ گھوڑے کو ایک ٹریننگ میں سے گزارتے تھے کہ بچپن ہی سے گھوڑے کے بچے کو دھوپ میں بھوکا اور پیاسا کھڑا کرتے تھے، پہلے 15 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، تاکہ وہ عادی ہو جائے
اور جنگ میں کام آ سکے. اس ٹریننگ کو وہ صوم کہتے تھے، اور یہی لفظ صوم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے ہماری تربیت کے لیے، کہ جو رمضان کے مہینے میں جس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارتا ہے، جس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے دوران گزارتا ہے، کہ ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور جنسی تعلق کو بھی اوائڈ کرتے ہیں. کس لیے؟ لعلکم تتقون. تقوی کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پرانے تراجم میں ترجمہ بچ جانا کیا جاتا ہے، پرانے تراجم میں اللہ سے ڈرنا کیا جاتا ہے، جدید میں بچ جانا کیا جاتا ہے. اگر بچ جانا ترجمہ کیا جائے تاکہ تم برائیوں سے بچ سکو. غالب نے کہا تھا نا، ابھی میں نے کوٹ کیا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زور پر طبیعت ادھر نہیں آتی. ہمیں سے ہر شخص نیک بننا چاہتا ہے، لیکن اس سے برائی سے بچنا مشکل ہے. اس کے لیے عادت پڑی ہوئی ہے، ملوث ہو جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے. تو روزے سے ایک عادت ہو جائے گی انسان کو، اور امکان ہے کہ انسان برائی کو چھوڑ سکے گا. اگر اس کا ترجمہ اللہ سے ڈرنا کیا جائے تو یہ ایک اور بڑا زبردست مفہوم ہے کہ جو اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ دیکھیے آپ میرا لیکچر سنتے ہیں اور میرے بارے میں ایک حسن ظن رکھتے ہیں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، لیکن ہوں تو میں عام انسان. جب کسی ایسی جگہ سے میں گزر رہا ہوں گا کہ جہاں میرے علم میں ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی وہاں ہو سکتا ہے، تو میں بڑا کوشش ہو کر گزروں گا، وہاں سے محتاط ہو کر گزروں گا کہ آپ لوگ کیا کہیں گے کہ جی ہمیں درس دیتا ہے اور خود کیا کرتا ہے. اصل میں تو مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن بالفعل میں اللہ سے نہیں ڈرتا، آپ سے ڈرتا ہوں. لیکن چاہیے تو صحیح نا اللہ سے ڈرنا. لیکن اگر میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور دن بھر جب مجھے بھوک لگتی ہے اور فریج میں ہر چیز پڑی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے اور بیسوں قسم کے مشروبات اور جوسز پڑے ہوتے ہیں فریج میں، اور اگر میں جوان ہوں اور گھر میں میری بیوی بھی ہے تو ٹیمپٹیشن ہے میرے لیے. لیکن ایک مسلمان صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور نہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے، تو اس سے کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے یا برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ. اس کے بعد فرمایا کہ یہ چند دن کے روزے، اس میں بھی رعایت بتا دی. اس کے بعد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. کون سا قرآن؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال بھی عطا کیا ہے، اولاد بھی عطا کی ہے، اور بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے. آپ کے پاس مال ہو، اولاد ہو، لیکن ہدایت نہ ہو، مال کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے یہ معلوم نہ ہو، تو اس مال سے آپ جہنم کمائیں گے. اور نرینہ اولاد ہو، بیٹے ہوں آپ کے پاس، لیکن آپ کو پتہ نہ ہو کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو پروان کیسے چڑھانا ہے، تو ان بیٹوں سے زیادہ مصیبت انسان کے لیے کوئی نہیں ہوگی. وہ آپ کے لیے بڑھاپے میں سہارا بننا تو دور کی بات ہے، آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث بنیں گے. تو اصل نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہدایت ہے. مال ہو، اولاد ہو، جنہیں ہم نعمتیں سمجھتے ہیں. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ عطا کیے ہیں، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، لیکن ہدایت سے محروم رکھا ہے کہ اس ہاتھ کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو میں اس کو ظلم کے لیے استعمال کروں گا. اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن ہدایت نہیں ہے، تو میں اس آنکھ کا غلط استعمال کروں گا اور جہنم کا ایندھن بنوں گا. اللہ حاضر قیاس، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں، ان کے ساتھ ہدایت شامل ہوتی ہے تو وہ نعمت بنتے ہیں، ورنہ وہ نعمت نہیں بنتے. تو اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایتوں میں سے سب سے بڑی ہدایت قرآن مجید ہے. وہ اس مہینے میں عطا کی گئی. یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے. تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ،
جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اس ماہ کو پائے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمے ہے بعد کے دنوں میں گنتی کا پورا کرنا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا العدۃ، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو، اللہ کی کبریائی کو قائم کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ تو ہدایت کا شکرانہ کیا ہے؟ اس ہدایت کو قائم کرنا، نافذ کرنا اللہ کی زمین پر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو اس کا حاصل آپ کو یہی ملے گا کہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہو یا مدینہ منورہ کی زندگی، اگر آپ اس آبجیکٹو کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جہاں آپ نے اس کے لیے مفید سمجھا پیسو رہنے کو تو آپ پیسو رہے، اور جب آپ نے مفید سمجھا ایکٹیو ہونے کو آپ ایکٹیو ہوئے، جب آپ نے مارے کھائیں اور جب آپ نے ہاتھ میں تلوار لی، اگر وہ مقصد سامنے ہوگا تو سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن مجید کا نزول کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہیں رمضان کے مہینے میں۔ ایک دن کا روزہ کہ اس کے ذریعے سے اپنی جو حیوانی نفس ہے اس کو کمزور کرو، نہ کھانے کو دو، نہ پینے کو دو، اور نہ اس کی کوئی اور خواہش پوری کرو، اور پھر رات کو اپنی روح کو مضبوط کرو قرآن مجید کی تلاوت کر کے، کہ ہمارا جسمانی وجود چونکہ زمین سے بنا ہے اور اس کی خوراک بھی زمین سے آتی ہے، اور ہمارا روحانی وجود چونکہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے تو اس کی خوراک جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ تو ہمیں جو دوسرا پروگرام رمضان کے مہینہ کے دیا گیا ہے وہ تراویح کا نظام ہے۔ اگرچہ ہماری آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض بھی نہیں کیا، واجب بھی نہیں کیا، سنت موقدہ ہے، لیکن اس سے ہی وہ پروگرام مکمل ہوتا ہے، کیونکہ ہم اکثر لوگ جو ہیں جو غیر عرب ہیں، جن کو عربی نہیں آتی، ہم قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں تراویح کے دوران۔ ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ نے تراویح کے ساتھ ترجمے کا اہتمام کیا تھا، اور اسی سنت کو قائم رکھتے ہوئے، اسی پریکٹس پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں بھی دورہ ترجمہ قرآن ہوگا نماز تراویح کے فوراً بعد، پاکستان کے وقت کے مطابق انشاءاللہ 8:30 بجے عشاء کی نماز کھڑی ہوگی، اور تقریباً 10 بجے انشاءاللہ ہم ترجمہ شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر ٹائم موو کرتا رہے گا، ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ۔